السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، امامت کے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائے تو ہی بندہ امامت کر سکتا ہے۔ آج کل جو ہے بہت سارے ایسے امام بھی بن چکے ہیں جن کو مطلب نہ شرائط پتہ ہے، نہ ہی نماز کے احکامات پتہ ہے بیچارے، لیکن امامت کے مرتبے پر فائز ہے اور اپنی اور لوگوں کی نمازیں غارت و برباد اور لوگوں کا گناہ اپنے سر لے رہے۔ ایسے کو چاہیے کہ اپنا پہلے اذکار نماز جو ہے اس کا ٹیسٹ دے لے، اس کو چیک کروا لے، اپنی امامت کی جو شرائط ہے وہ پڑھ لے، اپنے اندر چیک کرے کہ میرے اندر وہ پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے۔ نماز کے فرائض دیکھ لے، مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہے، واجبات مجھے یاد ہے نہیں یاد ہے، مکروہات مجھے یاد ہے نہیں یاد ہے، مفسدات نماز مجھے یاد ہے نہیں یاد ہے، لقمے وغیرہ کے احکامات مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو پتہ ہے، تمام جو ہے اذکار نماز آپ کو پتہ ہے، تمام احکام نماز آپ کو پتہ ہے، امامت کے سارے مسائل آپ کو پتہ ہے، تو ہی آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئیے، ورنہ خدا نخواستہ مطلب غلطیوں کی بنا پر لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر لے کے آپ مرو گے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناؤ گے۔ لہٰذا بغیر سیکھے ہرگز امام کے مصلی پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہر ایک کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے میں نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ کیونکہ آج کل جو ہے لاک ڈاؤن کا سسٹم چل رہا ہے، تو ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ امامت کے مصلی پر آ چکے ہیں، اور وہ مطلب فاسق و فاجر لوگ اپنی امامت کر رہے ہیں۔ نماز کے مسائل پتہ ہے نہیں پتہ ہے، بس وہ مدنی قاعدے کے ہاں اور عین کا مخرج بہت اچھا ہے تو یہ امام بن چکے ہیں۔ تو ایسوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خدا مطلب اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے، اپنا اذکار نماز ٹیسٹ دے دے، اپنا امامت کورس کا ٹیسٹ دے دے، اور اس کے بعد بھلے آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے ہرگز ایسا نہ کرے، کیونکہ نمازیں آپ برباد کرو گے، آپ بھی گناہ گار ہوگے، آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوگی، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے سب کی نمازیں برباد ہوگی، سب کی نمازیں کا گناہ بھی آپ کے سر آئے گا۔ تو سب سے پہلے تو قرات جو ہے، قرات کے معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ قرات کے معنی کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو۔ قرآن پاک کے جو حروف قرآنیہ ہیں، جسے حروف تہجی یا حروف جو ہے مقطعات حروف قرآنیہ، حروف تہجی، حروف مفردات بھی کہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے یہ 29 حروف صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، آپ کو تمام کے مخارج، تمام کی صفات آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے۔ اگر تو یہ سب ٹھیک ہے تو پھر آپ جو ہے اپنا اذکار نماز ٹیسٹ دیں۔ بہت سارے حروف ایسے ہیں جو ملتی جلتی آواز والے ہوتے ہیں، لوگ صحیح اس کا فرق نہیں کر پاتے، صحیح مخرج سے حرف ادا نہیں کر پاتے، اور یوں وہ معنی میں فساد ہوتا ہے اور نمازیں جو ہے برباد ہوتی ہے، واجب الادا ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے معنی میں اتنے فساد ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب کفریات بھی بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ انجانے میں اگر کوئی ایسے غلطی ہوئی تو آدمی کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی نماز ضرور فاسد ہو جائیں گی اور ٹوٹ جائے گی۔ جیسے سورہ اخلاص میں اگر قل هو اللہ احد، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک دو ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسا میں سارے کے تو ایگزامپل آپ کو نہیں دے پاؤں گا، چند سے سمجھ جائے کہ احد کے معنی ہوتا ہے اکیلے کے، ایک کے، اور ایک ہوتا ہے احد، احدن کے معنی ہوتا ہے ڈرپوک۔ تو اگر کسی نے احد کو احد پڑھا، قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اگر کسی نے احد کو پڑھا احد ہاں سے پڑھ دیا تو معاذ اللہ اللہ کی شان میں توہین و گستاخی ہو جائے گی، ڈرپوک کا کلمہ جو ہے جملہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین میں بھی الحمد کو الحمد کہہ دیا کسی نے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ کو صاد کو کس نے پڑھا نصر اللہ، تو نصر ان کے معنی ہوتے ہیں فتح اور کامیابی کے، نصرت کے، اور نصرن کے معنی یعنی سین سے جو نصرن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جو گدھ کے، گدھ جو ایک پرندہ ہے اس کا نام ہے۔ تو دیکھیے معنی کتنے بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے معنی کے فساد کی وجہ سے نمازیں فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی امام ایسا ہو جس کے مخارج ہی صحیح نہ ہو، جو ہا کو ہا پڑھتا ہو، جو عین کو حمزہ پڑھتا ہو، جو ثا سین صاد یہ تینوں میں فرق نہیں کر پاتا ہو، اس کے صحیح مخرج سے حرف ادا نہیں کرتا ہو، ضاد کو دال پڑھتا ہو، ولا الضالین مغضوبی، تو اگر یہ ضاد کو دال پڑھ دیتا ہو تو ایسے تو اس کی نماز خود کی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ لوگوں کی امامت کیا کرے گا؟ تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے، ہر ایک توجہ دے میری بات پر، اور خدا نخواستہ اگر آپ اس طرح کی غلطیاں نماز میں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کی نماز تو نہیں ہو رہی، آپ کو اس کا گناہ، اور پلس آپ جن جن کی امامت کریں ان کا سب کا ان کا ساروں کا گناہ آپ کے سر پہ۔ یوں ہی فاسق و فاجر نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے امام کے لیے، لیکن آج کل جو ہر ٹی وی، وی سی آر،
فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے باجے سننے والا یہ نماز کے ٹائم پہ امامت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور داڑھی منڈانے والے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ داڑھی مونڈے وہ سب بھی امامت کرا رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بولے کہ ہم بھی داڑھی مونڈے، اس لیے اپنے من سے مطلب مسئلے بھی اخذ کر لیتے، اپنے من سے اپنے مسئلے تیار کر لیتے کہ وہ بھی داڑھی منڈا ہم بھی داڑھی منڈے تو نماز ہو گئی۔ تو پہلی بار تو فاسق و فاجر کو امام بنایا ہی نہیں جا سکتا، وہ امام کا اہل ہی نہیں ہے تو وہ امامت کیسے کرے گا؟ جب وہ امامت نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟ اور ایسے شخص کے پیچھے پڑی ہوئی ساری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، سب گناہ گار ہوگے۔ تو لہٰذا نماز وہ پڑھے کہ آپ کو ثواب ملے، گناہ کمانے والی نماز ایسا نہ پڑھے۔ ایسے فاسق و فاجروں کے پیچھے نماز پڑھیں گے گناہ گار ہو گیا آپ لوگ، گناہ ملے گا آپ کو۔ تو لہٰذا جو ہے ہر کوئی توجہ دے، ہر امام اپنے اوپر جو چیک کر لے، ہر وہ شخص جو امامت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، لوگوں کی نمازیں پڑھا رہا ہے، تراویحیں پڑھا رہا ہے، یوں نمازیں وہ گھروں میں پڑھا رہا ہے، تو وہ دیکھ لے پہلے کیا میرے تمام حرف کے مخارج صحیح ہے، کیا تجوید کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھنا جانتا ہوں، کیا نماز کے فرائض مجھے پتہ ہے، کیا نماز کے واجبات مجھے پتہ ہے، کیا نماز کی شرائط مجھے پتہ ہے، کیا لقمے کے سارے احکامات مجھے پتہ ہے، کیا نماز کے مفسدات سارے مجھے یاد ہے، کیا نماز کے مکروہات مجھے سارے یاد ہے۔ یہ سارے چیزیں آپ اپنے اندر چیک کریں، اگر آپ ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے جو امامت کی شرائط ہے اگر وہ ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ امامت کیجیے، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے، لوگوں کا گناہ آپ کے سر آئے گا۔